ہمارا ایمان غارت کرنے کو نفس و شیطان کیا کم تھے؟ اب RSS بھی آپ کے ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اب بجرنگ دل بھی آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، اب ہندو واہنی بھی آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتی ہے، اور روز روز ایک نئی تنظیم تحریک بن رہی ہے، لوکل ہر جگہ، وہ سب آپ کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، یہ بھی اسلام کا ٹائٹل لگا کر ان کا ہی کام کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف کے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے، ان کے بھیجے ہوئے پہنچائے ہوئے دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر انہی کا کام بنا رہے ہیں کہ اسلام مٹتا جائے، اسلام ختم ہوتا چلا جائے، یہ عقیدہ ایسا کنفیوز کر کے ختم کرو اور وہ عقیدہ ایسا کنفیوز کر کے ختم کرو، یہ کنفیوژن کی زندگی ہے مسلم نوجوانوں کی، کسی طرف اونٹ بیٹھا ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک سنی رہے گا، کب شیعہ بن جائے گا، پتہ نہیں کب تک حق پر رہے گا، کب باطل میں چلا جائے گا، پتہ نہیں کب تک بڑوں کے عقیدے پر رہے گا اور کب نت نئے عقیدے اختیار کر لے گا، یہ روز 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 ہمارے سامنے، کوئی شکیلی بن رہا ہے، کوئی گوہر شاہی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی عیسائیت میں چلا جا رہا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ جو بڑوں سے پہنچا تھا اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے، نہیں بھروسہ کرنے کے نتیجے میں یہ سب رستے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جدھر دیکھو ارتداد ہے، جدھر دیکھو الحاد ہے، کچھ لوگ گھر واپس کرانا چاہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ ہی کے نام سے، قرآن ہی کے حوالے سے، نبی ہی کے حوالے سے آپ کو کتاب و سنت سے برگشتہ کر، وہ کتاب و سنت جو صحابہ نے سمجھی تھی، وہ کتاب و سنت جو محدثین نے سمجھی تھی، وہ کتاب و سنت جو فقہا کا موقف تھا، سب چھڑا کر آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی قرآن اللہ میاں آپ کے لیے نازل کریں، آپ پڑھ لو، آپ پڑھ لو، آپ عمل کر لو، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہی اسلام ہے، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہی حدیث ہے، سب کو اس میں الجھایا تو خدا جانے کتنے خیالات میں مسلمان بھٹک گئے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، قربانی اور ایثار کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ ایمان کی حفاظت اور علم کے حصول کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، بڑی بڑی قربانیاں دیں گے تب جا کر اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ دے گا اور صحیح علم دے گا۔ صحیح علم یوں ہی نہیں مل جاتا آدمی کو، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشقتوں کے بعد ملتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی مصلحتوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ نعمت، یہ دولت حاصل ہوگی۔ آج بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے گمراہی کے بعد ہدایت دے دی ہے، اور ہم اپنی قوم میں دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کے بعد گمراہی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو بھٹکا مت دیجیے، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا مت کر دیجیے، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کی فکر کا رخ بدل جاتا ہے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، خاص نعمت اپنی رحمت ہدایت کی ہم پر متوجہ کیجیے، یہ اللہ سے دعا نبیوں نے مانگی۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہدایت کے بعد گمراہی سے اور ترقی کے بعد زوال سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نبی بھی اس معاملے میں اللہ سے رجوع رہتے تھے۔ ہم سمجھتے ہم میاں بھائی ہمارا کون بھٹکائے گا، ہم بھٹکتے تھوڑی، ہم کیسے بھٹکیں گے، یہ ہم سمجھتے۔ ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے آپ کی پناہ میں آ جانا چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ نہیں بچائیں گے تو میں بچ نہیں سکتا، آپ مجھے بچائیے، مجھے محفوظ رکھیے۔ یہ حضور علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعا کیوں سکھائی؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ امت کے اوپر باطل ہر طرف سے حملہ کرے گا، آپ کو پتا تھا، آپ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔
اس لیے صحیح اعتقاد کے خلاف اگر کوئی بات کان میں پڑے، چاہے کتنی مضبوطی سے پڑے، تو آپ کو علماء سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں، اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ملے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، درست ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب ملے کہ یہ صحیح نہیں۔ تو بھائی حدیث ہے تو وہ حدیث لاؤ، وہ حدیث سامنے رکھ کر ہم بتائیں گے کہ وہ حدیث میں ایسا ہونے کے باوجود یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیوں نہیں ہے وہ بتائیں گے، اور حدیث قرآن ہی سے بتائیں گے، کیونکہ حدیث قرآن ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، دین تو وہی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کو بھی کوئی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا بازار سے پلاسٹک کے پرزے چننے والا وہ حدیث دان نہیں ہو جاتا، وہ مفسر قرآن نہیں بن جاتا۔ صحابہ بھی اس کی جرت نہیں کرتے تھے، ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ بھی اس کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن اب ذرا جیب گرم ہوا، تھوڑی آمدنی بڑھ گئی، تو بس ہر ایک مجتہد وقت ہو گیا ہے بس۔ اور جب تک غریب تھا خدا کو پکارتا رہتا تھا، دعائیں مانگتا رہتا تھا، نمازیں پڑھتا رہتا تھا، بھولا بھالا تھا، سیدھا سادہ تھا، اور جیسے ہی دولت کا نشہ چڑھا ہے تو اب وہ خود دین کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کتاب و سنت کو۔ یہ مسلمانوں میں مرض لایا جا رہا ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے۔ اب بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا دشمن شکار کرنے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جو بھی نئی بات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور جاننا کس سے چاہیے؟ تو قرآن حدیث اور ماہرین قرآن حدیث سے جاننا چاہیے، کیونکہ کسی بھی دنیا کے عقل مند کے نزدیک کتاب سے بات ٹھیک سمجھ لی جائے ممکن نہیں ہے، اس لیے ماہر کتاب سے سمجھیں، یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہجرت کرنا ہے جہالت سے علم کی طرف، ہجرت کرنا ہے معصیت سے طاعت کی طرف، ہجرت کرنا ہے کنفیوژن سے یقین کی طرف، کیونکہ شبہ والا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہجرت کرنا ہے بدعملی سے اعمال صالحہ کی طرف، اور ہر مسلمان کو ہجرت کرنا ہے ضرورت پڑے تو اپنے وطن سے بے وطنی اور غربت کی طرف۔ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ والی ہجرت چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب یہ اعلان کیا کہ اب ہجرت نہیں ہے، یہ اعلان کر دیا، لا ہجرت بعد الفتح، اب ہر شخص اپنی جگہ رہ سکتا ہے، اب ہجرت ضروری نہیں، کیونکہ پورا حجاز مقدس عالم اسلام بن گیا تھا، اس لیے اب ہجرت کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے وطنوں میں رہ سکتے ہو، یہ اعلان کر دیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، نیت اور جہاد باقی رہیں گے قیامت تک، ہجرت اب ضروری نہیں، ضرورت پر آئے گی، مگر مکے میں اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلان حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا۔ تو بہت سے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم ذرا پہلے مسلمان ہوتے تو ہم بھی مہاجر شمار ہوتے اور ہمیں بھی ہجرت کا عمل ملتا، اب تو ہجرت کا عمل ختم ہو گیا تو ہم لوگ اس عبادت سے، اس نعمت سے محروم ہو گئے، اس کا انہیں احساس ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ بھائی اب کفر کو، شرک کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی حقیقی ہجرت ہے۔ اس کو چھوڑو اور طاعت میں آ جاؤ، نیکی میں آ جاؤ، گناہ گارانہ زندگی سے ہجرت کرو، نکل کے نیکی کی زندگی میں آ جاؤ۔
برے ماحولوں سے ہجرت کرو، اچھے ماحولوں میں آ جاؤ، اللہ نے آپشن رکھا ہے، اب بھی تم ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اور جو لوگ مختلف محلوں میں، بستیوں میں، یا کالجوں میں یا کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں انہیں ہمارے عقیدے کے برخلاف دوسرا عقیدہ رکھنے والی لڑکیاں اور دوسرا عقیدہ رکھنے والے لڑکے ملتے ہیں تو ہم ان سے متاثر نہ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیں، وہ اپنی کمپنی کے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیں، اپنے کالج کے کلاس میٹ ہونے کا حق ادا کر دیں، پر جب وہ دین کی بات نکالیں تو آپ وہ کہیں جو اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ دین کی ٹاپک نکلے تو منع کر دیں، بھائی اس میں ہم آپ سے بات نہیں کرتے، اس میں ہم اپنے علماء سے بات کرتے ہیں، آپ سے نہیں کریں گے۔ بالکل کھانے پینے، رہنے سہنے، دوستی کی بات کرو، دوستی ہی کی باتیں ہوں گی، دین کی بات نہیں کریں گے۔ ہاں ایمان والوں میں کرو دین کی بات، مذاکرہ کرنا چاہیے، لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہیں اس سے دین کی بات نہیں۔ صحابہ گئے تھے اور یہودی کاروباریوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ لوگ مذہب کی بات نکالتے تھے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انكم اذا مثلهم، تم ان لوگوں کے ساتھ مذہبی ٹاپک پر گفتگو مت کرو، اگر کرو گے تو میں تمہارا شمار بھی انہی کے ساتھ کر دوں۔ اتنی سخت وعید صحابہ پر آئی۔ پھر صحابہ نے مذہبی گفتگو کبھی عیسائیوں سے نہیں کی، کبھی یہودیوں سے نہیں، کیونکہ وہ بدلتے نہیں، ہم کو بدل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کرنا ہے دین، اب جن سے لینا ہے انہی سے لو۔ دین صحیح العقیدہ مسلمانوں سے سیکھو، ان کے پاس نہیں سیکھنا ہے۔ تو شیعوں سے اور بھی مختلف عقیدوں کے لوگ آپ کے دوستوں میں ہوں تو دین پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اب وہ بہت مضبوط ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، قابل تعریف ہے۔ ایک نوجوان لڑکی بھی اپنے عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی، آپ کو ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر لے گی کہ آپ کو ہٹا دے اپنے عقیدے سے۔ ایک میاں بیوی شیعہ اور سنی تھے، والدین بہت پریشان تھے لڑکے کے، تو ہم اس سلسلے میں سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ بیٹھے۔ اس لڑکی کو شروع کا تجربہ تھا، تقریباً 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لڑکی کو سمجھانا چاہتے تھے کہ بھئی جب تم محبت کر کے شادی کر بھی لیے ہو تو ہمارے عقیدوں کے مطابق رہو، اس کو قبول کر لو، اختیار کر لو۔ تو عشاء کی نماز کے بعد سے جو بات چیت شروع ہوئی، گھر والے بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، مختلف طریقوں سے سمجھایا، مختلف غلط ہونا ان کے عقیدوں کا سامنے رکھا، تاریخی حوالوں سے، اور اس طرح وہ سب سنتی رہی۔ 1 بج گیا، 2 بجنے کے قریب ہوئے تو ہم نے کہا بھائی کوئی جواب تو دو، رات گزر رہی ہے، بیت رہی ہے، ہم ہی بکتے چلے جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب دو، ہاں نہ کچھ تو بولو نا۔ تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی، اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہا تمہارے جیسے 56 کو ٹھکرا دوں گی، میرے عقیدے کو نہیں ٹھکرا۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے رات میں 2 بجے جواب ملا ہے۔ یہ شیعہ عورت ہے، آپ کو گوری چمڑی، اپنے دین، اپنے نبی، اپنا قرآن، اپنا آخرت سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا یہ ہے؟ اس قیمت پر ایمان ہے آپ کا؟ اتنا بے حیثیت ایمان، کوڑیوں اور کنکروں کی طرح ایمان قربان کر رہے ہو؟ کیا چیز دے رہے ہو بھائی؟ شاہ جہاں کو جب اس کی شیعہ بیوی نے بہت ورغلانے کی کوشش کی تو ایک دن اس کا بہت چہیتا تھا، بہت عاشق زار تھا، جب عقیدوں میں بات کرنے لگی تو ایک دن اس نے جذبات میں آ کے کہا نور جہاں من ترا دل دادم نہ کے ایمان، سن لے ایک آخری بات میری زبان سے کہ میں نے تجھے دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے۔ میں یہ سب نہیں سنوں گا، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اب میرے سامنے، بس میں تیرا ظاہر کا عاشق ہوں، دل قربان کر سکتا ہوں، دین نہیں کر سکتا قربان۔ یہ کیسے مرد تھے، یہ کیسی عورتیں تھیں
آج ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا، ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا۔ ارے بابا سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہنے سے غم غلط نہیں ہو جائے گا، جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا حل نکالو، اور اس کا حل یہی ہے، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کی بات سنتے ہیں، اور کوئی سمجھا دیتا ہے کہ اصل عقیدہ تو یہ ہے، کوئی سمجھا دیتا ہے کہ ارے آپ کے باپ دادا بھی پہلے ہندو تھے، بعد میں کوئی خواجہ معین الدین اجمیری ہو، کوئی فلاں اور کوئی فلاں دعوت لے کے آیا تو وہ لوگ کنورٹ کر دیے گئے تھے، اس لیے اصل دین تو تمہارا یہی ہے، مورتی پوجا۔ تو سمجھ میں آ جا رہا ہے مسلمان بچی کے کہ ہمارا اصل دین وہی ہے، یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ کیا ایمان، آپ نے کیا سکھایا تھا بھائی؟ صحابہ کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا، ایک صحابی کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا، جل کے کوئلہ ہو گئے مگر ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ کون سا خوف تھا اس وقت میں، اگر وہ زبان سے بول بھی دیتے تو اللہ معاف کر دیتا بچنے کے واسطے، لیکن انہوں نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ پتہ نہیں زبان سے بولنے کے بعد پھر دوبارہ کلمہ پڑھ سکوں گا کہ نہیں پڑھ سکوں گا، اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ تو کیسے لوگ ہیں آج آپ کے سامنے میڈیا میں؟ بیچارہ دیہاتی بدو آدمی، کوئی قریشی، کوئی گوشت کا کاروبار کرنے والا، کوئی سیدھا سیدھا کھیتی باڑی کرنے والا، مار مار کے تڑپا کے جان لینے کے باوجود کلمہ نہیں چھوڑا، اس نے کفر کا بول نہیں بولا اور مر گیا۔ اس جاہل کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ایمان ہوتا ہے؟ اتنا کمزور ہوتا ہے ایمان؟ ایک محبت کا ایک بول خدا کی محبت سے محروم کر دے اور نبی کی عقیدت سے محروم کر دے، یہ کیسا ایمان ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے ہی سے دہریے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی کوئی قدر نہیں۔ اگر مومن ہو تو وہ سودا نہیں کر سکتا ایمان کا۔ محنتیں کیجئے بھائی، اپنی بہنوں پہ محنت کریں، حکمت سے، محبت سے اللہ کا دین لا کر پہنچائیں۔ ایک بھائی تھا، اب تو بیچارے بوڑھے ہو گئے، امریکہ میں رہتے ہیں۔ جس وقت وہ کالج میں پڑھ رہے تھے تو اتفاق سے ان کے ہاسٹل ہی میں میری ملاقات ہوئی۔ ہمارے ایک دوست سے ہم ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے حیدرآباد کا، وہ اللہ رسول کے بارے میں شک رکھتا ہے، مانتا نہیں ہے بالکل اس کا ذہن، مگر ہمارے ساتھیوں میں سے ہے، ہم ملاتے ہیں، آپ تھوڑا سا بات کیجئے اس سے۔ دوسرے روم میں لے جا کے اس سے ملاقات کرائی، بلکہ ملاقات کرا کے سب چلے گئے تاکہ وہ یکسوئی سے اپنے دل میں کیا ہے بول سکے۔ تو ہماری اس کی بات ہوتی رہی بہت دیر تک، تو ہم نے بہت سی باتیں، غلط فہمیاں تھیں ذہن میں بیٹھی ہوئی، اس کو ہٹایا، بنیادی طور پر تھوڑا سا ہٹا دیا، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ ملتے رہو، آپ کے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے خیالات میں کچھ دم نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو نمازی تھے اور پابند تھے۔ میں نے پوچھا کہ ایک دم تبدیلی؟ کہا میری بہن کو میری بہت فکر تھی، میری بہن بہت دعائیں مانگی، رات رات تمام روتی رہی میری بہن۔ میری بہن چار مینار جا کر ایسی کتابیں لا کر دیتی تھی جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوج کے نوجوان عیسائی لڑکیوں کے گمراہ کرنے میں نہیں آتے تھے، اس کے واقعات ہیں۔ داستان ایمان فروشوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہ کتابیں لا لا کر میری بہن مجھے دیتی تھی، تو اردو آتی تھی اس زمانے کے نوجوانوں کو۔ انہوں نے کہا یہ کتابیں پڑھ کر میرے اندر غیرت آئی، اور وہ نوجوان اگر غیرت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو میں نہیں گزار سکتا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، ایمان کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آیا مولانا صاحب، اب تو اتنا یقین ہو گیا ہے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرے۔ آج امریکہ میں ہے، اپنے بچوں کو دیندار بنا رہا، اپنی بیوی کو دین پر چلا رہا ہے، اپنا سب کچھ، لیکن یہ جب ہوا جب کچھ لوگوں نے کام کیا۔ بہن کی محبت دیکھو کیسے بھائی کے ایمان کی فکر کر رہی۔ آج بھائی کی سنگ دلی دیکھو کہ اپنی بہن مرتد ہو رہی تو بھی کوئی غم نہیں اس کو، یہ اس کی سنگ دلی ہو گئی ہے۔ کہاں چلے گئی بھائی بہنوں کی محبت؟ کہاں چلی گئی؟ یہ محبت تو مثال میں دی جاتی تھی، لیکن یہ محبتیں سب ختم ہو گئی۔
دنیا 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 اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں، سب خود غرض ہو گئے، سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے محنت کرو، کوشش کرو، یہ نئے سال کا آغاز ہے، اگر ہم اچھا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری بھرپور مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے، اور جو صدمے ہمارے دل کو ہماری بیٹیوں سے پہنچ رہے ہیں، یہ صدموں کا دروازہ بند ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری بچیاں دوسروں کو ہدایت میں لانے کا سبب بنیں گی، لیکن خود ہدایت چھوڑنے والی نہیں، بشرطے کہ سب مل کے توبہ کریں اور سب مل کر اس نئے سال کو اچھی طرح گزارنے کا ارادہ کریں کہ شاید آئندہ زندگی میں وقت ملے نہ ملے، ہم اسی کو آخری موقع سمجھیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے اچھی فکریں کریں، اچھی محنتیں کریں، گھروں کے ماحول کو بدلیں، تہذیب لائیں، حجاب لائیں، شرعی پردہ لائیں، اور جو جو چیزیں گمراہ ہونے کا سبب بن رہی ہیں اس کو ختم کریں، اسی چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔